دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ آپ کی قولز کی طرف بڑھیں، آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ہم سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ محمد اشرف فجری بی بی۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ میرے پڑے کپڑے پھٹ جاتے ہیں اور طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ کپڑے پھٹ جاتے ہیں، طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ اشرف بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ رشتے آتے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں، لیکن مکمل نہیں ہوتے۔ رشتوں میں رکاوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، نیک صالح رشتے عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ ایک تعداد ہے کہ جو پریشان ہیں کہ نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ استخارے آپ فرما لیجئے، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے، مینڈک سوار بچھو۔ اچھا، اس کے صفحہ نمبر یہ رسالہ 24 ملے گا کہاں سے؟ یہ مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ رسالہ آسانی سے مل جائے گا، تو اور یہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے بھی یہ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو میرے شیخ طریقت کا یہ رسالہ بڑا پیارا رسالہ ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 24 پر آپ نے جن لڑکیوں کی یا لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی یا منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، تو ان کے لیے آپ نے ایک بڑا پیارا عمل تحریر فرمایا ہے کہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ آپ فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو روحانی علاج بتایا گیا ہے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق بھی عمل کیجیے گا۔ رسالے کا نام ہے مینڈک سوار بچھو، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو، اس رسالے کو، مدنی رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مختلف زبانوں میں ماشاءاللہ یہ مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے اور ہدیۃً آپ طلب فرما سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس رسالے کو مختلف زبانوں میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے الحمدللہ عز و جل سے مدنی پھول بھی لکھے ہوئے ہیں اور کافی دلچسپ حکایات بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اشرف بھائی کی قول تھی، بتا رہے کہ میرے بعض اوقات ہوتا ہے کیا کہ کپڑے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں نا، کبھی کہیں سے کپڑے پھٹ گئے، کہیں
کبھی کہیں سے کپڑے پھٹ گئے، اور پھر یہ ہے کہ طبیعت بھی اکثر خراب سی رہتی ہے، بے چینی سی رہتی ہے، تو ان کا استخارہ آپ نے فرمایا، تو اشرف بھائی کے ساتھ کیا معاملہ؟ اثرات کے معاملات آ رہے ہیں اچھا، جی، اللہ تو اس تبارک کوئی و تعالی- گھبرانے کی تو بات نہیں ہے؟ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے لیے ہمارے مجلس سے مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، کارٹ بھی کروائیں، اور گھر میں لٹکانے کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے، وہ بھی ان کو دیں گے، وہ تعویذات وغیرہ استعمال کریں انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ۔ اچھا، کوئی وظیفہ اگر ہو تو ہمارے اشرف بھائی کو بتا دیا جائے کہ یہ وظیفہ تو پڑھنا شروع کریں تاکہ ان کے کپڑے نہ پھٹیں، طبیعت میں بہتری آ جائے ان کے۔ آسمانی کلر کا سوتی دھاگا، یہ اپنے قد کی ماپ کر لیں 7 مرتبہ، اور سورہ فلق 11 بار، یعنی ایک بار سورہ فلق پڑھ کے جو ہے ایک گر لگانی ہے نا، پھر اس کو دم کرنا ہے، تو یوں 11 مرتبہ کریں، اور اس کو پھر جو ہے داغے کو چولہے وغیرہ میں جلا دیں، تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا اس کی برکت سے بھی یہ اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ باقی 100 مرتبہ یا قہارو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اشرف بھائی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجیے، یہ جو فی الوقت تھوڑے بہت معاملات آئیں تو انشاءاللہ عز و جل کارڈ کے عمل کی برکت سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے قول کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ محمد روحان، والدہ کا نام شائستہ نوری۔ یہ 1 ہفتے سے بخار ہوتا ہے، اس کو بہت شدید قسم کا، دوائیوں سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ 1 ہفتے سے بخار ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ محمد عثمان عرض کر رہا ہوں، اور میری والدہ کا نام عظمہ بی بی ہے، تو استخارہ کروانا تھا کہ میں گاڑی لینا چاہ رہا ہوں تو وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ پہلے بھی میرے پاس ایک گاڑی ہے تو ایک اور لینا چاہ رہا ہوں، اس کے بارے میں استخارہ کر کے مجھے جواب ارشاد فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ سر میرا نام صدام عارف، والدہ کا نام فرزانہ عارف۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سر میں بہت درد رہتی ہے اور درد ہٹتی نہیں ہے۔ سر میں درد رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ درد سر سے نجات کا بھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میں ضلع جہلم سہاوا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ضیاء الرحمان ہے، مجھے نوکری کی تلاش ہے، برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جلدی نوکری لگ جاؤں۔ انشاءاللہ عز و جل بالکل آپ کو بتاتے ہیں ضیاء الرحمان بھائی، حصول روزگار کے لیے ملازمت اچھی جگہ مل جائے، اچھی جگہ نوکری مل جائے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ آپ اپنے ساتھ آپ بھی دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے جو پریشان ہے، جن کو روزگار نہیں ملتا یا جاب کے لیے کہیں جاتے ہیں بات نہیں بن پاتی ہو، تو اس کا ایک خاص وظیفہ ہے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ ممتاز علی میرا نام ہے، میری والدہ کا نام عزیزہ خاتون ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں رات کو جب میں سوتا ہوں تو مجھے جھٹکے لگتے ہیں اور مجھے بے چینی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے مجھے، یعنی کہ بے قراری ہوتی ہے مجھے، جھٹکے ہو جاتا ہے، میں اٹھ جاتا ہوں جھٹکوں سے، یہی میرا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے آپ کی طبیعت میں، اللہ کرے بہتری آ جائے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی وظیفہ بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ ابو کا نام ہے شفقت علی اور ان کی والدہ کا نام ہے حیات بی بی۔ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، معدے کا مسائل ہے، ذرا استخارہ کر کے بتا دیں اور اس کا روحانی علاج بھی بتا دیں۔ سوجل آپ کے والد صاحب کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ بڑھتے ہیں سب سے پہلے روحانی علاج کی جانب۔ 1 ہفتے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ 1 ہفتے سے بخار ہے، بخار نہیں جا رہا، تو بخار اتر جائے۔ بخار تو بہرحال ویسے اتنا مبارک یہ مرض ہے، برکتوں والا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، برا مت کہو۔ جی جی۔ تو یہ گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اس کی بھی ماشاءاللہ اپنی اتنی فضیلتیں ہیں، احادیث مبارکہ میں آئی ہیں بخار کے حوالے سے کہ مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، ہے نا؟
ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیمار ہوئے بغیر ہی فوت ہو گیا. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر افسوس ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اگر اللہ عز و جل اسے کسی بیماری میں مبتلا فرماتا تو اس کے گناہ مٹا دیتا. سبحان اللہ. تو بیماریاں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعا بھی فرما دیجیے ہمارے ان اسلامی بھائی کے لیے، اور کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ بخار سے بھی شفا حاصل ہو. اللہ عز و جل انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 25 پر 25 پر آپ نے بخار سے نجات کے لیے ایک پیارا عمل تحریر فرمایا ہے. یا غفورو یا غفورو یا غفورو، کاغذ پر 3 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال لیں یا بازو پر باندھ دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی. صحیح. اچھا، اسی طرح سر میں درد رہتا ہے، ایک اسلامی بھائی کی قول تھی یہ بتانے اکثر درد رہتا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ماہناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک بڑا آسان عمل تحریر فرمایا ہے صفحہ نمبر 252 پر، کہ اگر کسی کے سر میں درد رہتا ہو تو کوئی بھی ان کے گھر کا فرد اول آخر 3 بار درود پاک اور 3 بار یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو پڑھ کر سر پر دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل درد سر جاتا رہے گا انشاءاللہ. صحیح. اچھا، اسی طرح ضیاء الرحمان بھائی کی قول تھی، وہ بتا رہے ہیں کہ نوکری کی مجھے تلاش ہے، تو حصول روزگار کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں آپ نے ملازمت ملنے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے. غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول و آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، ان کو رات کو جھٹکے بہت زیادہ لگتے ہیں. اللہ عز و جل انہیں شفا عطا فرمائے. انہوں نے کہا گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، جھٹکے بہت لگتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 بار پڑھیں. اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور پانی پر دم کر کے روزانہ پئیں. انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ بے چینی اس سے انشاءاللہ نجات مل جائے انشاءاللہ العزیز. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ جو روحانی علاج کو آپ کو بتائے گئے پڑھنے کے لیے صحیح تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے، قواعد و مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اس کے علاوہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا مسائل کے حل کے لیے. الحمدللہ عز و جل مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر تعویذات اتاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعویذات اتاریہ بھی دیے جاتے ہیں. استخاروں کے جوابات کی جانب آتے ہیں. عثمان بھائی کی ہماری قول تھی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں تو لینا ان کے لیے بہتر ہے، بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. یقیناً جواب آپ کو مل گیا ہوگا عثمان بھائی، بالکل آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، ان کے والد صاحب ہیں تو ان کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، میدے کا بھی پرابلم، وہ بتا رہے ہیں کہ میدے میں انفیکشن ہے یا کچھ مسئلہ ہے، تو ان کے ساتھ کیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے والد صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. میڈیکلی پرابلم میں وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ یہ تندرست ہو جائیں گے. ان کے لیے روحانی علاج امیر سنت کی بہت ہی پیاری کتاب جو کہ ہر گھر کی ضرورت مدنی پنصورہ کہ صفحہ نمبر 247 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، یا مؤمنو جی، جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا. صحیح. اس کے علاوہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے یہ رابطہ فرمائے. مخصوص ایک پلیٹوں کا عمل ہوتا ہے میدے کے لیے، تو کورس کرے انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو شفا حاصل ہوگی. اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے. باقی صبر بھی کیجیے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے. کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں. اچھا ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں معلوم کر رہے ہیں کہ جلدی شادی ہو جائے, اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں. تیاری ہو جاتی ہے لیکن کسی وجہ سے ترکیب نہیں بن پاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اوقات ہمارے حق میں بھی بہتر ہوتا ہے. تو بہرحال پریشان نہ ہو, جلدی شادی ہو جائے اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجیے. فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد شادی کے اسباب بن جائیں گے, جلد شادی بھی ہوگی, گھر بھی اچھا چلے گا. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے کالا یرقان ہو گیا ہے, 6-7 دن ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے. آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں تو کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواہ جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو تو قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ البینہ, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ سورۃ البینہ کھانے پر دم کروا لیں, دوپہر کے کھانے پر, رات کے کھانے پر, اور یہ دم کیا ہوا کھانا آپ کھائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا یرقان جاتا رہے گا اور اللہ کے سورہ بینہ کا تعویذ بھی لکھ کر بنا کر گلے میں پہن سکتے ہیں, گلے میں پہن سکتے ہیں. سورہ بینہ آپ لکھوا کر یہ چاہے تو بازو میں پہن لیں یا گلے میں پہن لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی کالا یرقان, پوری سورت پڑھنی, جی پوری صورت پڑھ کر ہی دم کرنا ہے. یہاں تو ایک آیت میں نے پڑھی تو پوری صورت پڑھ کر کھانے پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے, اسی میں سے آپ کو بتایا گا. ابھی یاد نہ ہو سکا ہو تو مدنی پنصورہ آپ حاصل فرما لیجیے, مکتبۃ المدینہ سے اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں کہ میرے بھائی کا دل اچانک گھبرا جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کو شفا عطا فرمائے. جب بھی اچانک گھبراہٹ طاری ہو جائے, بے چین طبیعت میں آنا شروع ہو جائے, بے قراری سی آنے لگ جائے طبیعت میں, تو توبہ و استغفار کی بھی کثرت کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے کہ 60 مرتبہ لا حول شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیجیے. انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ اور ہر طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. تو محمد رضا اتاری روحانی علاج چاہیے 72 مدنی انعامات کے عمل کرنے کے لیے. 72 مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے روحانی علاج چاہیے. ارے ماشاءاللہ, روحانی علاج بھی چلیں آپ کو بتائیں گے, عملی علاج بھی کرنا ہے, کوشش بھی ہم نے کرنی ہے. اللہ کرے ہم سب حقیقی طور پر مدنی انعامات کے عامل بن جائیں اور مدنی انعامات پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو, ایک انقلاب برپا ہو جائے, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں, تو 72 مدنی انعامات کا جو تحفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور فکر مدینہ یہ ہم کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہو جائے گی. وظیفہ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو بھی بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام محمد طارق, والدہ کا نام شکیلہ بانو, اور مجھے شوگر بھی ہے اور چڑچڑا پن رہتا ہے, کمزوری ہو رہی ہے بہت زیادہ. طارق بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میں نے سہارا کروانا ہے. میں جب بھی پڑھائی کا ارادہ کرتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. نام محبوب علی, والدہ کا نام زبیدہ بی بی. بھائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے, خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. محبوب بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. محمد اقبال, والدہ کا نام مریم بی بی. میں نا جو بھی کام کرتا ہوں, میں نے بہت کام کیے ہیں, سب میں ناکام ہوا ہوں. تو میں نا اب بیمار ہوں. میرا گھر بھی بک گیا, میری دکان بھی بک گیا, گردوں میرے دونوں فیل ہیں. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے, آپ کے حق میں بہتر فرمائے. واقعی کافی آزمائش ہے لیکن ہمت رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا, لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, سب کچھ پھر ماشاءاللہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے الحمدللہ عز و جل. اور قابل تشویش تو گناہوں کی بیماری, اس پر ہمیں تشویش
کرنا چاہیے. آپ صبر کیجیے, اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمانے والا ہے. انشاءاللہ بہتری کے دن بھی آ جائیں گے, لیکن آپ نے ہمت رکھنی ہے. آپ کا استخارہ بھی انشاءاللہ عز و جل کرواتے ہیں اقبال بھائی. استخارے کے بعد پڑھنے کے لیے آپ کو وظائف بھی بتائیں گے, اور جو آپ نے گردے کے حوالے سے کہا کہ گردے بھی ختم ہو گئے, اس کا بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. روحانی علاج بھی ہیں, استخاروں کے حوالے سے بھی قولس ہیں, استخارے آپ فرما لیجئے. مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن بنے اور عبادت میں بھی ہمارا دل لگنا شروع ہو جائے, تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے. یا باعثو عبادت میں دل لگنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوتے وقت 100 بار پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے نفرت ہوگی اور نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی. اور یہ بس ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہم اچھی صحبت اختیار کریں. جو مدنی انعامات پر عمل کرنے والے اسلامی بھائی ہیں نا, ان کی صحبت اختیار کریں. عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. عاشقان رسول کی مدنی تحریک, آپ کی اپنی دعوت اسلامی ماشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اور صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے نا, تو ہم ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں گے کہ جو ماشاءاللہ ہر پیر کو روزہ رکھنے والے ہیں, مدنی قافلے میں ماشاءاللہ پابندی سے سفر کرنے والے ہیں, مدنی انعامات کے عامل ہیں. اسے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں, دل میں الحمدللہ عز و جل محبت پیدا ہو جائے گی. اچھا, ہمارے طارق بھائی کی قول تھی شوگر بھی ہے, ان کو کمزوری بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے, تو کوئی وظیفہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ماہانہ کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 244 پر 244 پر آپ نے شوگر کا علاج تحریر فرمایا ہے. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآنی دعا روزانہ صبح اور شام 3 بار, اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل شوگر سے بھی نجات ملے گی, اور دیگر جو آپ نے کہا کہ چڑچڑاپن ہے, ان سے بھی انشاءاللہ نجات حاصل ہو جائے گی. استخاروں کے حوالے سے بھی قول سی ہمارے محبوب علی بھائی کی قول تھی. بتا رہے ہیں کہ جب بھی یہ پڑھائی کا ارادہ کرتے ہیں, کہیں جانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, تو طبیعت ان کی اچانک خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی, اپنا محبوب بھائی کا استخارہ ہوا, نظر کا معاملہ آ رہا ہے. کن کے ساتھ؟ محبوب بھائی کے ساتھ. جی, جو ہر جمعے کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم عصر تا مغرب کے درمیان میں یہ وظیفہ کریں, اور اپنے مسئلے کے لیے, پڑھائی میں دل لگنے کے لیے دعا کریں. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے واسطے سے بھی رابطہ کیجیے. کاٹ کا عمل کروائیں. بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے نا, تو بالکل ہو جاتی ہے, آزمائش ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمائے, ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں. اگر میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ اگر ابھی تک مرید نہیں ہوئے تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں نا, میرا مدنی مشورہ ہے آپ کو. آپ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کے ذریعے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں, ان کے مرید بن جائیں. اچھا, اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی اقبال بھائی بتا رہے ہیں کہ جب بھی میں کوئی کام شروع کرتا ہوں ناکامی آ جاتی ہیں, گردے بھی میرے خراب ہیں, فیل ہو گئے, تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اقبال بھائی کو شفا عطا فرمائے. اچھا, بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اور ان کے لیے امیر سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ بیمار عابد گردے کے لیے روحانی علاج پیش کرتا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح 7 بار, پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل گردے کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں والا بھی کورس کیا جاتا ہے. یہ خاص تعویذ بھی ہے گردے کا, گردے پر باندھنے کا بھی دیا جاتا ہے ماشاءاللہ, اور پینے کا بھی گردے کا ایک مخصوص تعویذ ہے. تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کیجئے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. بہت الحمدللہ عز و جل دیکھیے مدنی بہار اس حوالے سے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آ کر بتاتے ہیں. ایک اسلامی بھائی تھے, ڈائلیسس ہوا کرتی تھی ان کی نا, تو ماشاءاللہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر آئے, پلیٹوں والا کورس کیا. اللہ کی رحمت سے کورس پورا ہونے سے پہلے ان کا مسئلہ حل بہتر ہو گئے ماشاءاللہ. شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ایک تعداد ہے ماشاءاللہ فیضیاب ہو رہی ہے میرے سنت دامت بقاتم العالیہ کی تعویذات کی برکت سے. بات ہوتی ہے اعتقاد کی. بے شک اعتقاد ہمارا مضبوط ہے, یقین ہمارا کامل ہے, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. تو آپ بھی استعمال کیجئے. دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں, اگر اللہ نہ کرے گردے خراب ہیں یا گردوں میں انفیکشن ہو چکا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, ڈائلیسس میں ہے, تو آپ استعمال کریں تعویذات عطاریہ, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس وظیفے پر بھی عمل کیجئے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. جی, محمد عامر عطاری
पंजाब जिला गुजरात के शायदीन गाह से आया हूँ। जी आमिर मेरा भाई। मदनी चैनल के सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा में मेरा सवाल है कि नज़ला और ज़ुकाम का रूहानी इलाज अता फरमाएं। नज़ला ज़ुकाम का रूहानी इलाज बिल्कुल आपको बताते हैं, अगले कॉल चला दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मलिक फयाज है, मैं भावलपुर से आया हूँ। जी फयाज मेरे भाई, वालिद साहब को फालिज है, उसका कोई इलाज बता दें। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज आपको बताते हैं। जी नज़ला ज़ुकाम का रूहानी इलाज मेरे शेख तरीका अमीर अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा रिसाला है बीमार आबिद, इसके सफ़ा नंबर 34 पर आपने एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तारीफ फरमाया कि हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल फातिहा 3 बार अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर 3 रोज़ तक रोज़ाना मरीज़ पर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़ला ज़ुकाम से निजात हासिल हो। सही। हमारे फयाज भाई भी बाबुल मदीना आए हुए थे, कॉल इनका सवाल था, वीडियो सवाल के वालिद साहब को फालिज हो चुका है इनके। अल्लाह अज़्ज़ व जल इनके वालिद साहब को शिफाए कामला आजला नाफिया अता फरमाए। इनके लिए एक बड़ा प्यारा अमल है, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु 11 बार नई रकाबी यानी किसी प्लेट पर लिख कर पीने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फालिज का जो असर है वो इंशाअल्लाह जाता रहेगा इंशाअल्लाह। सही। यहाँ एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिल्खुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। आइए कुछ मैसेजेस भी मदनी चैनल के नाज़रीन आपके शामिल करते हैं। ये हमारे इस्लामी भाई हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मालूम कर रहे हैं कि घर में हमारे घर वालों को गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है, जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर फरमाए। गुस्सा अगर ज़्यादा आता हो और तबीयत में सख्ती हो और आपस में इख्तलाफात इसी वजह से बढ़ जाते हो तो एक वजीफ़ा है वो आप समाअत फरमा लीजिए। मदनी पंसूरा के बाब फ़िज़ान बिस्मिल्लाह शरीफ में लिखा हुआ है कि 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पर दम कर दिया जाए और ये दम किया हुआ पानी घर के तमाम अफराद पी लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी और आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी और गुस्सा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, इसी तरह ये एक और इस्लामी भाई हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे माँ बाप जब ज़िंदा थे तो घर में रिज़्क़ में बरकत थी, अब नहीं है, मेहरबानी फरमा कर कोई रूहानी इलाज फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ हलाल में आपके बरकतें अता फरमाए और हलाल व आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत अता फरमाए। वालिदैन के लिए खूब दुआ किया करें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि बंदा जब माँ बाप के लिए दुआ करना तर्क कर देता है, छोड़ देता है, तो उसका रिज़्क़ क़ता कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो खूब अपने वालिदैन के लिए दुआएं करें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकतें रहेंगी। वजीफ़ा समाअत फरमा लीजिए। या मुसब्बिबल असबाब 500 मरतबा खुले आसमान के नीचे नंगे सर खड़े होकर सर और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो तो आप ये 500 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब ये पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला गैब से असबाब पैदा फरमा देगा, हुसूल रोज़गार के असबाब बनते चले जाएंगे। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन और बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और यह मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके दुआएँ करें, इंशाअल्लाह परेशानियाँ दूर होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिल का उजड़ा चमन हो फिर चला